تو کہاں تھے ہم تھے بروسا میں، جہاں سلطنت عثمانیہ کے بانی عثمان غازی کا بیٹا اورحان تخت نشین ہو چکا تھا۔ 14ویں صدی میں اناطولیہ کی صورتحال اس طرح تھی کہ کئی چھوٹی چھوٹی ریاستیں ایک دوسرے کے مقابل تھیں۔ اس وقت ان ریاستوں کے پاس صرف 2 آپشن تھے، یا تو وہ ارد گرد کی ریاستوں پر قبضہ کر لیں یا خود کسی سلطنت کے قبضے میں آ کر ختم ہو جائیں۔ یہی چیلنج اورحان کو بھی درپیش تھا، وہ بھی 2 اطراف سے۔ ایک مشرق میں جہاں اس کے ہم مذہب ہم قوم مسلمان ترک تھے، جن کی 2 طاقتور ریاستیں کراچی اور کرمانیہ وجود میں آ چکی تھیں۔ ان دونوں ریاستوں، خاص طور پر کرمانیہ کو اس وقت کی سب سے بڑی مسلمان سلطنت مملوک سلطنت کی حمایت حاصل تھی۔ مملوک سلطنت اس وقت آج کے فلسطین، اسرائیل، سعودی عرب، مصر میں پھیلی ہوئی تھی۔ تو اورحان غازی کا ایک چیلنج تو ہو گیا مسلمان ترک ریاستیں جو مشرق اور جنوب میں تھی، اور دوسرا چیلنج رومیوں کی بازنطینی سلطنت تھی جو مغرب میں تھی، بہت طاقتور تھی۔ یورپ کے بہت سے ممالک اور عیسائی اس کے ساتھ کھڑے تھے۔ جس وقت کی ہم بات کر رہے ہیں اس وقت سلطان اورحان عملاً بھی ان دونوں ریاستوں سے حالت جنگ میں تھے۔ تو یہ کیسے ہوا کہ جو سلطنت 2 اطراف سے خطرات میں گھری ہوئی تھی، کیسے اس نے رومیوں کو اپنے گھیرے میں لے لیا؟ NJ TV کی نئی سیریز دی اوٹومن امپائر میں ہم آپ کو یہی سب دکھائیں گے۔ سن 1328 میں بازنطینی سلطنت کا اختیار بڑی حد تک اناطولیہ سے ختم ہو چکا تھا، لیکن اناطولیہ کے شمالی علاقے بیتینیا میں اب بھی کچھ چھوٹے چھوٹے شہر اور قلعے اس سلطنت کے قبضے میں تھے۔ سلطان اورحان اس علاقے پر بھی قبضہ کرنا چاہتا تھا تاکہ اناطولیہ سے رومیوں کا مکمل صفایا کر کے اپنی سلطنت کو زیادہ محفوظ کر سکے۔ تو اس نے بیتینیا کے ان قلعوں کا محاصرہ کرنا شروع کر دیا۔ جب بازنطینی شہنشاہ کو یہ بات پتہ چلی کہ اس کے رہے سے قلعوں کا بھی عثمانی ترک محاصرہ کر رہے ہیں، تو اس نے جنگ کے لیے لشکر تیار کرنا شروع کیا۔ 1328 میں وہ 4000 سپاہیوں کی ایک فوج لے کر سلطان اورحان کو روکنے کے لیے نکل پڑا۔ جب رومی شہنشاہ فوج لے کر نکلا تو ہر طرف یہ خبر پھیل گئی کہ رومی شہنشاہ خود فوج لے کر عثمانیوں کے مقابلے میں آ رہا ہے۔ ایسا پہلی بار ہو رہا تھا کہ کوئی رومی شہنشاہ خود فوج لے کر عثمانیوں کے مقابلے میں آ رہا ہو۔ یہ خبر 4 سو پھیل گئی۔ سلطان اورحان کو بھی اس کا علم ہوا تو وہ فوج لے کر رومی شہنشاہ کو راستے میں روکنے کے لیے ہی نکل پڑا۔ وہ موجودہ شہر ازمیت کے قریب مالٹو کے علاقے میں پہنچا، جہاں اسے اسٹریٹجک ایڈوانٹیج حاصل تھی۔ یہ ایک اونچی پہاڑی تھی جہاں سے رومی شہنشاہ کا لشکر دور سے آتے ہوئے دیکھا جا سکتا تھا۔ ترک گھڑ سوار جو دوڑتے ہوئے گھوڑوں سے تیر چلانے کے ماہر تھے، رومی شہنشاہ کے راستے میں گھات لگا کر بیٹھ گئے۔ جب رومی لشکر اپنے شہنشاہ کی قیادت میں وہاں پہنچا تو ترک گھڑ سواروں نے اچانک حملہ کر دیا۔ یہ حملہ اتنا اچانک تھا کہ رومی فوج میں بھگدڑ مچ گئی۔ اس سے مزید یہ کہ اس بار بھی وہی ہوا جو اس سے پہلے ایک شہنشاہ کے ساتھ ہو چکا تھا، یعنی شہنشاہ کے مرنے کی افواہ پھیل گئی۔ اس افواہ سے رومیوں کے حوصلے ٹوٹ گئے اور عیسائی لشکر واپس قسطنطنیہ کے قلعے کی طرف بھاگ گیا۔ شہنشاہ بھی کسی طرح اپنی جان بچا کر قسطنطنیہ واپس پہنچ گیا۔ اس ہار نے رومیوں پر خوفناک نفسیاتی اثر ڈالا۔ رومی فوج اور عوام عثمانی ترکوں کو معمولی قبائلی گروہ سے زیادہ اہمیت نہیں دیتے تھے اور خود کو دنیا کی بہترین منظم فوج سمجھتے تھے، جو کہ وہ تھے بھی۔ ظاہر سلطنت روم کی 1000 سالہ شاندار تاریخ اس بات کی گواہ تھی۔ اتنا بڑا رومی لشکر جو اپنے شہنشاہ کی قیادت میں آیا تھا، جب عثمانیوں سے ہارا تو یہ بات ان کے لیے اعصاب شکن ثابت ہوئی۔ وہ اس ہار سے اتنے خوف زدہ ہوئے کہ اناطولیہ میں اپنے ان شہروں اور قلعوں کو سپلائی بند کر دی جن کے اندر خود ان کی اپنی فوج موجود تھی، اور ان کا گھیرا عثمانی افواج کر چکی تھی۔ اب ظاہر ہے کہ گھیرے میں آئی رومن فوج، جسے باہر سے بھی کسی مدد کی امید نہ ہو، کب تک مقابلہ کر سکتی تھی۔ ایک ایک کر کے بیتینیا کے تمام علاقے عثمانیوں کے کنٹرول میں آ گئے۔ اس فتح نے جہاں رومیوں کے حوصلے توڑے، وہیں اس نے ایک دوسرا کام بھی کیا، وہ یہ کہ رومیوں کا ایک بڑا جرنیل کیٹاگوزینس اپنی آنکھوں سے یہ دیکھ چکا تھا کہ عثمانی فوج کتنی زبردست ہے۔ اس نے عثمانیوں سے لڑنے کے بجائے ایک شاطر آدمی کی طرح ان کو اپنی طاقت بنانے کا ارادہ کیا۔ اصل میں کیٹاگوزینس خود شہنشاہ بننا چاہتا تھا، لیکن ظاہر ہے وہ نہ شہنشاہ کا بیٹا تھا نہ بھائی، اس لیے اگر وہ خود شہنشاہ بننا چاہتا تھا تو اسے بغاوت کرنی تھی۔ اس لیے قسطنطنیہ کے اندر بھی اسے اپنی حمایت میں فوج چاہیے تھی جو کہ اس کے پاس تھی، اور باہر بھی فوج چاہیے تھی تاکہ جب اندر لڑائی چل رہی ہو تو کوئی باہر سے اس کے خلاف فوج لے کر نہ آ جائے۔ یہ مددگار اس کی نظر میں عثمانی ترکوں سے بہتر کوئی نہیں ہو سکتا تھا۔ اس نے عثمانی سلطان اورحان غازی سے خفیہ رابطے شروع کر دیے، یعنی عثمانیوں کی سب سے بڑی دشمن سلطنت بیزنٹائن امپائر کا سب سے اہم جنرل اب عثمانیوں سے مل چکا تھا۔
اس نے سلطان اورحان سے مدد کا مطالبہ کیا اور بدلے میں بہت سے پرکشش فائدے دینے کا بھی وعدہ کیا، جن میں سے ایک یہ تھا کہ اگر سلطان اس کی مدد کرے تو اپنی بیٹی کی شادی سلطان سے کر دے گا۔ سلطان نے یہ پیشکش قبول کر لی اور اس گٹھ جوڑ کا امتحان بھی بہت جلد شروع ہو گیا۔ 1341 میں جب رومی شہنشاہ کا انتقال ہوا تو اس کا 9 سالہ بیٹا جون 5 تخت پر بیٹھ گیا۔ اس جنرل یعنی کٹاگزینس نے بغاوت کر دی۔ اس کا مطالبہ تھا کہ اسے شریک سلطنت بنایا جائے ورنہ وہ اس کے خلاف جنگ کرے گا۔ 9 سالہ شہنشاہ کو تو اس کی سمجھ نہ تھی، مگر اس کی ماں جو اس کی سرپرستی کر رہی تھی سمجھ گئی کہ جنرل کس بلبوتے پر بغاوت کر رہا ہے، سو اس نے بھی ترکوں کی دوسری طاقتور سلطنت کیراسی سلطنت سے مدد مانگ لی۔ اب رومی سلطنت میں کھل کر خانہ جنگی ہوئی، جہاں عثمانی ترک اور رومی جنرل کٹاگزینس ایک ساتھ تھے اور دوسری طرف رومی شہنشاہ سربیا، بلغاریہ وغیرہ ایک ساتھ تھے۔ 6 سال تک خانہ جنگی جاری رہنے کے بعد کٹاگزینس کو قسطنطنیہ کا شریک شہنشاہ بنا لیا گیا، یعنی وہ جنگ جیت گیا۔ لیکن اس خانہ جنگی سے رومی سلطنت کے مزید ٹکڑے ہو گئے۔ سربیا آزاد ہو گیا، بلغاریہ نے تھریس کے کئی حصوں پر قبضہ کر لیا اور بازنطینی سلطنت صرف قسطنطنیہ اور کچھ ساحلی شہروں تک محدود رہ گئی۔ اس جنگ سے عثمانیوں کا اثر و رسوخ ان کے سب سے بڑے دشمن یعنی رومی سلطنت کے اندر تک ہو گیا، یہاں تک کہ اب عثمانی سلطان کا سسر رومی سلطنت کا شریک شہنشاہ تھا۔ عثمانیوں کے لیے بہت بڑی کامیابی تھی۔ اس پر مزید یہ کہ وہ اپنے مغرب میں واقع کیراسی ترکوں پر بھی حاوی ہو گئے، جو ان کے دوسرے بڑے دشمن تھے۔ کیراسی سلطنت آہستہ آہستہ عثمانیوں کے آگے گھٹنے ٹیکتے ٹیکتے ختم ہو گئی، کیونکہ اب ان کا کوئی بڑا اتحادی نہیں رہا تھا۔ کیراسی سلطنت پر قبضے کے بعد عثمانی سمندر کے اس حصے درِ دانیال کے قریب آ گئے تھے، جہاں سے وہ یورپ میں داخل ہو سکتے تھے، کیونکہ اناطولیہ سے یورپ میں داخل ہونے کے صرف 2 راستے تھے۔ ایک یہ کہ قسطنطنیہ کو فتح کر کے اس راستے سے یورپ میں داخل ہوا جائے، جو اس وقت بہت مشکل تھا۔ دوسرا راستہ یہی درِ دانیال کا تھا، جو آپ نقشے میں دیکھ سکتے ہیں۔ ویسے بھی یورپ میں داخل ہونا اور یورپ کو فتح کرنا عثمانی ترکوں کا خواب تھا۔ یہ خواب سلطنت عثمانیہ کے بانی سلطان عثمان غازی نے دیکھا تھا اور اب وہ اس خواب کے کنارے پر تھے۔ لیکن درمیان میں ایک سمندر حائل تھا، چھوٹا سا کم چوڑائی والا سمندر، لیکن تھا تو سمندر ہی، اور دوسری طرف یورپ کی طاقتور فوج تھی جو انہیں درِ دانیال کو پار کرتے ہوئے دیکھنا نہیں چاہتی تھی۔ لیکن ناممکن کو ممکن کرنے کے لیے قدرت کے کارخانے میں واقعات ہوتے رہتے ہیں، ان کا انتظار کرنا چاہیے۔ 14ویں صدی کے مڈ میں کٹاگزینس نے اپنی جگہ اپنے بیٹے کو تخت پر بیٹھانا چاہا تو اس کے خلاف بغاوت ہو گئی۔ اس نے پھر ایک بار وہی کیا جو اس نے پہلے کیا تھا، یعنی سلطان اورحان سے مدد مانگ لی۔ ویسے بھی وہ سلطان اورحان کا سسر تھا، لیکن اب سلطان نے ایک اور شرط رکھ دی۔ اس نے کہا اگر میں تمہاری مدد کرتا ہوں تو مجھے درِ دانیال کو پار کر کے یورپ میں گیلی پولی کے مقام پر ملٹری بیس بنانے دیا جائے۔ کٹاگزینس کو عثمانیوں کی مدد چاہیے تھی اور یورپ میں ہی چاہیے تھی، اس لیے وہ مان گیا۔ یوں عثمانی بغیر ایک قطرہ خون بہائے یورپ میں داخل ہو گئے۔ سلطان اورحان نے اپنے بیٹے سلیمان کو ایک بڑی فوج کے ساتھ گیلی پولی کے مقام پر بھیجا۔ عثمانی فوج کی مدد آ جانے سے کٹاگزینس کی پوزیشن مضبوط ہو گئی، لیکن ساتھ ہی اس کے ساتھ ایک اور مسئلہ بڑھ گیا، وہ یہ کہ عثمانی اپنی روایت کے مطابق غزا کرتے تھے، اور غزا کرنے والوں کو غازی کہا جاتا ہے۔ اسی وجہ سے ترک حکمرانوں کو غازی کے بیٹے سلیمان غازی نے یورپ میں ملٹری بیس بنانے پر اکتفا نہیں کیا، بلکہ اس نے پیش قدمی کرتے ہوئے رومی سلطنت کے قلعہ قسطنطنیہ کے مغرب میں تھریس کے علاقے پر قبضہ کرنا شروع کر دیا۔ یہ قبضہ شروع ہوا تو رومیوں کے دل و دماغ میں خطرے کی گھنٹیاں بجنے لگی، کیونکہ طاقتور عثمانی ترک جو مشرق میں تو تھے ہی اب مغرب میں بھی پھیل رہے تھے، اور یہ سب ہو رہا تھا رومی شہنشاہ کٹاگزینس کی وجہ سے۔ تو کٹاگزینس کو رومیوں کی طرف سے شدید تنقید اور نفرت کا سامنا کرنا پڑا۔ اس نے اپنی عزت بچانے کے لیے فوری طور پر سلطان اورحان کو پیغام بھیجا کہ وہ یورپی علاقوں پر قبضہ نہ کرے، بلکہ اپنی ملٹری بیس تک محدود رہے یا واپس چلا جائے۔ لیکن اسے جواب ملا کہ جو علاقے مسلمانوں کے زیر کنٹرول آ چکے ہیں وہ واپس نہیں کیے جائیں گے۔ چنانچہ گیلی پولی اور تھریس کے مشرقی حصے مستقل طور پر سلطنت عثمانیہ کے حصے بن گئے، اور یہ علاقہ آج بھی ترکی کا حصہ ہے۔ بہرحال کٹاگزینس جس کی وجہ سے تمام واقعہ ہوا تھا، قسطنطنیہ میں اس کا تختہ الٹ دیا گیا۔ رومیوں کو نیا شہنشاہ مل گیا جو عثمانیوں کا کھلا دشمن تھا، جیسا کہ ماضی سے ہوتا آیا تھا۔ کٹاگزینس کی بادشاہت ختم ہوئی تو 1362 میں سلطان اورحان غازی کا بھی انتقال ہو گیا، لیکن اپنے انتقال تک سلطان اورحان اپنے باپ سے ملی ریاست کو سلطنت بنا چکا تھا، جو پہلے سے دوگنی ہو چکی تھی اور اناطولیہ سے نکل کر یورپ تک پھیل چکی تھی۔
لیکن اب مسئلہ یہ تھا کہ سلطان اورحان کے 3 بیٹوں سلیمان، مراد یا خلیل میں سے کسی ایک کو سلطنت ملنی تھی یا سلطنت کے 3 ٹکڑے کیے جانے تھے۔ تو ان میں سلیمان، جس نے اپنے باپ کے حکم پر یورپ میں ملٹری بیس بنایا تھا، وہ پہلے ہی انتقال کر چکا تھا۔ باقی بچے 2 مراد غازی اور خلیل غازی۔ تو مراد غازی نے خلیل غازی کو قتل کر دیا۔ سلطان مراد غازی اول اب سلطنت عثمانیہ کا نیا حکمران تھا۔ سلطان مراد غازی نے تخت پر بیٹھتے ہی ترکوں کی غازہ روایت کو آگے بڑھایا، لیکن اس نے فوج میں ایک نیا اضافہ کیا۔ یہ اضافہ تھا غلاموں کی فوج۔ یہ غلاموں کی فوج کیا تھی اور تاریخ میں اتنی مشہور کیوں ہوئی، یہ سب ہم آپ کو دکھائیں گے لیکن عثمانی امپائر کی اگلی قسط میں۔ لیکن اگر آپ نے ابھی تک سلطنت عثمانیہ کی پہلی قسط نہیں دیکھی تو ڈسکرپشن میں دیے گئے لنک سے دیکھ سکتے ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، جلد ملتے ہیں آپ سے عثمانی امپائر کی تیسری قسط میں۔ اگر ویڈیو پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک کرے اور چینل کو سبسکرائب کرے۔ السلام علیکم، خدا حافظ۔